جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، جب پرائم منسٹر شہباز شریف کا ڈیلیگیشن وہاں پہ پہنچا اور سارے منسٹر علیحدہ علیحدہ وہاں پہنچے، تو انہوں نے چور چور کے نعرے لگانے شروع کر دی اور بڑی بدتمیزی کی. ایک خاتون فیڈرل منسٹر جو کہ انفارمیشن منسٹر تھی، مریم اورنگزیب صاحبہ، اور ایک اور منسٹر صاحب تھے، ان سے ساتھ بڑی بدتمیزی کی اور کہا تم چور ہو، تم لوٹے ہو، تم یہ ہو. اب یہ جو نفرت انگیز سیاست عمران خان صاحب نے شروع کر دی ہے، اگر آپ لوگ اس سپیس پہ میرے ساتھ موجود تھے اور آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب دیکھا ہے، تو آپ کو پتہ ہے میں کافی دیر سے ایک چیز کہہ رہا تھا. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے تجزیے جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں. مطلب مجھے خود بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ جو میں پریڈکشن عمران خان صاحب کے بارے میں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک جا رہی ہیں. سو میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تقسیم چاہتے ہیں، وہ جتنی نفرت پھیلائیں گے، جتنی تقسیم کریں گے، اتنی ان کو سیاست سوٹ کرتی ہے. اب دیکھیں، اگر میں ایک سوال کروں کہ عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کی کیا تربیت کی، آج پاکستان میں ایک بہت بڑی بحث یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے ورکرز کی کیا تربیت کرتے ہیں. وہ دوسروں کو چور کہیں، ڈاکو کہیں، عدالتیں کیس جو ہے وہ نہیں بنا سکی، ان کے اوپر کیسز نہیں ہو سکے. عمران خان صاحب کی 3.5 4 سال پاور تھی. عمران خان نے اپنے سب سے فرسٹ دشمن کو خود سعودی لندن بھیج دیا علاج کے لیے، جبکہ ان کے اوپر جیل ہوئی ہے. مطلب ہی از کنوکٹڈ، وہاں سے جیل سے نکال دیا اور لندن بھیج دیا علاج کے لیے، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ میں جو ہے وہ ان کو سزائیں دینا چاہتا ہوں، یہ چور ہیں، یہ قوم کا پیسہ لوٹ کے لے گئے ہیں اور ان کے بچے باہر ہیں. جو عمران خان صاحب نیریٹو بنا رہے ہیں، مذہب کا استعمال کر رہے ہیں اور خود سارا ٹائم مذہبی سیاست کرتے ہیں. اس وقت مذہبی علماء انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان سے دعائیں کراتے ہیں اور کہتے ہیں جی ساری پی ٹی آئی جو ہے وہ آئے اس ملک کو جو ہے وہ ہم ترقی دیں گے. اور ادھر بھارت میں لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں تو اس پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ انڈینز کو مائنڈ سیٹ پڑھیں یا جو انڈیا کے اندر، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اور تھوڑی دیر رہتے ہیں، کہ عمران خان صاحب 5 سال اور رہتے ہیں، تو پاکستان کا گے. کیونکہ نہ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ کوئی سیاست میں کوئی پلورلزم پیدا کر سکے، نہ کوئی ڈائلاگ پیدا کر سکے. انتہا پسندی پیدا کی، نفرت پیدا کی، ایک دوسرے کے لیے بغض پیدا کیا، باقی لوگوں کو جو ہے وہ حقیر سمجھا اور خود جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے. آج وہ آرمی چیف کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ وہ وزیر اعظم کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ چیف جسٹس کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کو برا بھلا کہتے ہیں. اور پاکستان میں کوئی بندہ نہیں ہے جو ان کو پوچھ سکے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سوشل میڈیا کے اوپر کی بورڈ ویریئرز ان کے ساتھ ہیں. اس لیے یہ ایکسٹریمزم جو ہے یہ سیاست میں، آپ کو میں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، پاکستان میں اس سے پہلے بھی بڑے برے حالات رہے، ٹھیک ہے جی. اور ایکسٹریمزم 90s میں بھی رہی، جب جو سیاسی جماعتیں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی تھی، ان کی لیڈرشپ ایک دوسرے کو بڑا برا بلا اور بہت کچھ کہا کرتی تھی. ہم اس بحث میں نہیں جاتے، اب ایک لمبی کہانی ہے اس سلسلے میں. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کا ڈیلیگیشن، کیونکہ بہت سارے پاکستانی سعودی عرب میں پیسہ کمانے گئے ہوئے ہیں. اب عمران خان، اسی لیے تو عمران خان کو پتہ ہے کہ میرے بہت سارے فالوورز جو ہیں وہ سعودی عرب میں، باہر کے ملکوں میں ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو ووٹ کا حق دلواؤں. جب وہ ووٹ کا حق دلواؤں گا تو وہ ووٹ مجھے دیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ میں الیکشن جیتوں. کہ 91 لاکھ شاید کہا جاتا ہے کہ پاکستانی باہر ہے، تو وہ سارا شاید جو پاکستانی ہے وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دے گا اور وہ الیکشن جیت جائیں گے اگلا. اس کے لیے انہوں نے سر توڑ کی بڑی کوشش کی اور کہا جناب کہ یہ وہ جو پاکستانی جو ڈیاسپورا باہر بیٹھا ہوا ہے، یہ پاکستان سے محبت کرتا ہے، پاکستان پیسہ بھیجتا ہے، تو یہ ووٹ کیوں نہیں ڈال سکتا، اس کو باہر حق دیا جائے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی حکومت ہے یہ اس چیز کو انڈو کرے گی، کیونکہ وہ اس کے لیے بہت ساری تعویلات ڈھونڈتے ہیں. لیکن کوشچن یہ رہتا ہے کہ عمران خان صاحب جو سعودی حکومت ہے، سننے میں آیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے سپورٹرز کو جو ہے وہ پکڑا ہے اور ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، کچھ سزائیں دے رہے ہیں، تاکہ کیونکہ انہوں نے مسجد نبوی کا جو تقدس پامال کیا ہے. میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ ہے، لیکن جن کو نہیں پتا کہ مسجد نبوی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مدفون ہیں، ان کا روضہ مبارک ہے. اور مکہ کے بعد جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مکہ میں، اس کے بعد مدینہ کی بڑی ویلیو ہے مسلم دنیا میں. تو ہم مسلم دنیا والے جو مسلمان ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں، نبی پاک کے روضے پہ. عمران خان کے فالوورز نے جو حرکت کل کی ہے بہت امبیرسنگ ہے، اور اس کا کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے اس کی. آپ کیا کہتے ہیں؟
देखिए, मैं थोड़ा सा آپ کے دیکھنے والوں کی یادداشت تھوڑی سی لے کے جانا چاہوں گا پیچھے ہسٹری میں، کہ ایک دفعہ مریم نواز صاحبہ نے جا کے صفدر صاحب کے ساتھ قائد مزار پہ گئے تھے حاضری دینے، تو وہاں کسی نے کوئی نعرہ لگایا تھا، تو کس طریقے سے اس کو کریٹیسائز کیا گیا تھا کہ انہوں نے قائد اعظم کے مزار قائد کی بے حرمتی کی. لیکن آج جو ہوا ہے وہ جو آپ نے دیکھا ہے، میں ایک بحیثیت مسلمان شرمندہ ہوں، اور میں وہاں کئی دفعہ گیا ہوں. میں نے اپنا ہر عمرہ جو ہے وہ میں مدینہ سے شروع کرتا ہوں، میری عقیدت ہے. اور ان حرمین کی بے حرمتی کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی سزا جزا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ جو چور کرتے ہیں، عدالتیں تو انہیں پروو نہیں کر سکی چور، اور خدا کی عدالت پہ انہیں یقین نہیں ہے، اور وہاں بار بار انہوں نے چور کیا. اور جو خاص کر مریم اورنگزیب صاحبہ کے لیے جو الفاظات وہاں پہ مسجد نبوی کے اندر استعمال کیے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ خوف آنا چاہیے کہ اس کی سزا جب ملے گی، خدا کا قہر جب اترے گا تو کیا ہوگا. میں یہ ہمیشہ سمجھتا ہوں آرزو کہ ہم نے ہمیشہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم جو لوگ سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں، ہمارے لیے یہ ایک فورن ریلیجن تھا، باہر سے آیا تھا. ہم نے اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور اسی کا مظاہرہ انہوں نے کیا مسجد نبوی میں. اور میرا ایک اور انہی لوگوں کے لیے میرا ایک دفعہ ذرا محمد بن سلمان کے خلاف وہاں کھڑے ہو کے نعرہ لگا کے دکھائے. انہوں نے جو چور کرنے والے تھے، جو کچھ اب تو خیر تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ یہ لوگ لندن سے اور یہ بڑی پلاننگ کے ذریعے سب کچھ کیا گیا ہے، لیکن ان کو کسی نے یہ نہیں سمجھایا کہ آپ کے قائد کا جو ٹارگٹ ہے وہ وہی ریاست مدینہ ہے. اور مدینہ کے اس پاک جگہ پہ کھڑے ہو کے مسجد نبوی کے اندر آپ نے یہ سارا کچھ کیا. بالکل. لیکن یہ فصل جو ہے یہ وہی ہے عمران خان نے، اور بہت لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ان پڑھے لکھے جاہلوں کا کیا علاج ہوگا آپ کے خیال سے؟ ٹھیک ہے، سعودی عرب تو سزا دے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیوز میں اور کلپس میں جو لوگ ان کو ملتے جا رہے ہیں. لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ پلان سارا کیا تھا. یہ جو ایک صاحب عمران خان کے ساتھ بیٹھے نظر آ رہے ہیں، صاحبزادہ جہانگیر نام بتایا جا رہا ہے، اور ان کا سب کچھ پلان کیا ہوا تھا. اور اس کے بعد یہ اس جگہ پہ بھی کل نظر آئے ہیں اور لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے. ساتھ ساتھ شیخ رشید نے بھی بڑی تعریفیں کی ہیں، فواد چودھری بھی تعریف کر رہے ہیں لوگوں کی. اور یہ سب کچھ کس طرف کوئی سیاست جا رہی ہے؟ دیکھیں، مجھے ایک بات میں تھوڑی سی اس پہ اعتراض ہے. انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کے جذبات ہیں. اب میں جذبات کے بارے میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں خود لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں. ایک ڈاکو چور بینک کے سامنے کھڑا ہو کے کہے کہ میرے جذبات کہہ رہے ہیں کہ میں اندر ڈاکہ ڈال. ایک خاتون بازار میں جا رہی ہے، آپ کے جذبات کنٹرول میں نہیں تو آپ اس کی عزت تار کر دیں گے. تو یہ جذبات جو ہیں ان کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پاکستان سری لنکا سے کچھ انچز پیچھے ہے. آج اگر دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب تو وہاں پہ ڈیفرڈ پیمنٹس میں تیل لینے کے ہیں. اگر وہ نہ لے کر آئے تو آپ کے حالات تو بالکل سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ چاہتے ہیں شاید، میرے خیال میں انہوں نے جو مسجد نبوی میں کیا، میرے خیال میں یہ آخری چیز تھی کہ انہوں نے جو میرا خیال ہے اس سے آگے ایک مسلمان کیا جا سکتا ہے. مجھے اعتراض تھا آرزو، میں بتاتا ہوں. مجھے پہلے دکھ ہوتا تھا، میں کئی دفعہ عمرہ کرنے گیا ہوں، مجھے افسوس ہوتا تھا وہاں پہ جا کے لوگوں کے بٹوے چھن جاتے ہیں خانہ کعبہ میں. مجھ سے لوگوں نے کئی دفعہ خود پیسے مانگے جھوٹ بول کے، میرا پاسپورٹ گم ہو گیا دیکھیں، اور سارے کے سارے پاکستانی تھے. تو ہم اس مذہب کو سمجھ نہیں سکے، اس کی اسپرٹ کو نہیں سمجھ سکے. مجھے آج افسوس ہے. مجھے پہلے بھی افسوس ہوتا تھا کہ وہاں حجرہ اسود کو چومنے کے لیے تھپڑ مارے جاتے ہیں، بزرگوں کو کھینچا جاتا ہے، خواتین کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں. مجھے شرم آتی تھی وہاں بھی کھڑے ہو کے کہ یار یہ خدا کے گھر میں آ کے بھی اگر ان میں عاجزی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں جب بھی وہاں گیا ہوں میرے جسم کا ہر بال کھڑا ہو جاتا تھا. یہ میری جذبات ہوتی.